الرحمن الرحیم. یہ بہت لمبے عرصے بعد اپوزیشن کی جانب سے جو اپر ہاؤس کا اجلاس ریکوزیشن ہوا تھا، اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ اتنے دنوں تک اس ایجنڈے پہ 4 نکاتی ایجنڈے پہ ڈیبیٹ ہوئی جو اپوزیشن کے کافی سارے ارکان نے اپوزیشن لیڈر صاحب کی قیادت میں پیش کیا تھا، ایک موشن کی صورت میں آپ کے سامنے. اس میں سر فہرست احتساب تھا، دوسرے نمبر پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تیسرے پہ آرڈیننسز کا اجرا، اور چوتھے پہ گلگت بلتستان کے الیکشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور نیشنل ایشو، ارجنٹ ایشوز بھی آتے رہے. لیکن ان میں سے میں صرف جو 2 ایشوز ہیں جو اٹھائے گئے ان کے اوپر میں بات کروں گا. آخر میں مجھے ایک ایوارڈ کنفرم کرنا تھا، میں نے دینا تھا، چیئرمین صاحب نہیں ہیں، آپ ان تک پہنچا دیجیے گا. اور یہ ایوارڈ ہے تمغہ حسن سماعت کا. جس طریقے سے انہوں نے سنا اور سب کو سنا، وہ ایک ترغیب دینے کی چیز ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے، حوصلے سے اپنی بات ضرور کہیں. بی ویری فرم بٹ بی ویری پولائٹ، بی ویری لاؤڈ بٹ بی جنرس ٹو ہیئر دی ادر سائڈ ایز ویل. اور میں یہ بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ بائی لارج جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، دس از مائی اپروکسیمیٹلی ناٹ مینی ایئرس، جب میں نے ڈیبیٹ یہاں سے بھی کی، یہاں سے بھی کی، تو یہ ڈیبیٹ موسٹلی فوکسڈ رہی اس ایجنڈے کی طرف. اور یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے تھا دوسری جانب سے کہ تمام منسٹرز جن کے نام کا یہ ایجنڈا تھا وہ یہاں پہ حاضر ہوئے، ان کا فرض تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، اور انہوں نے اپنا موقف حکومت کی سائڈ کا، ٹریجری بینچز کا، وہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھا. مسٹر چیئرمین، جو کمی رہ گئی، میں اب پہلے پوائنٹ پہ ہوں. لوگوں نے بتایا کہ احتساب کے نظام میں نقائص ہیں. درست ہے، ہوں گے، مین میڈ لا ہے. لوگوں نے بتایا کہ احتساب اور اکانومی اور احتساب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی ڈیموکریسی سوائے ٹوٹلائٹیرین سسٹمز کے، سینٹرلی پلانڈ اکانومیز کے، فیفڈمز کے، شیخڈمز کے، کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پبلک فنڈز، پبلک ٹیکسز سے اکٹھے ہونے والے پیسے ہوں اور وہاں پہ کوئی واچ ڈاگ نہ ہو. دوسری جو کمی رہ گئی وہ یہ تھی، میں یہ اس لیے نشاندہی آپ کے ذریعے سے کر رہا ہوں کہ ابھی ایک اجلاس فوراً اور آئے گا اس ہاؤس کا انشاءاللہ، اور ہم جلدی نیشنل اسمبلی کو بھی کال کر رہے ہیں. ہم نے خط لکھا تھا NCOC کو کہ آپ ہدایت دیں کہ ہم نیشنل اسمبلی وہاں ممبرز کی تعداد، آپ کے بتائے ہوئے ممبرز جو آپ باہر کہتے ہیں 300 اکٹھے ہو سکتے ہیں، 342 ممبرز ہیں، عملے کے سینکڑوں لوگ ہیں، تو ہم ان کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ان کا جواب مل گیا پارلیمنٹری افیئرس کو، اور اس کی روشنی میں ہم پلان کر رہے ہیں. دوسری کمی یہ رہ گئی کہ یہ بات سامنے نہیں آ سکی کھل کر، جو پروپوننٹ سائڈ تھی اس کی طرف سے، کہ آپ کیسا احتساب کا نظام چاہتے ہیں. ہم کیسا قانون بنائیں جس سے ملک کے پیسے چوری نہ ہوں، جس میں رشوت آرڈر آف دی ڈے نہ بن سکے، جس میں سڑک اگر 10 کروڑ کی ہے تو پہلے دن ہی 2 کروڑ لینے والے نہ پہنچ جائے، اور 10 کے 10 کروڑ روپے اس علاقے کی سڑک کے اوپر لگیں.
تیسری کمی یہ رہ گئی کہ احتساب کے ادارے کے لوگوں کو کیسے منتخب کیا جائے. مثال کے طور پہ سالہ سال کی بحث اور مباحثے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں, آج جہاں ہم کھڑے ہیں, اور بہت لمبی بحث کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا, اس سے بھی لمبی بحث کے بعد احتساب کے ادارے میں اپوائنٹمنٹس کے لیے میکنزم بنا کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس لوگوں کا انتخاب کریں گے. لیکن ہماری تسلی نہیں ہو سکی. انتخاب کرتے وقت مثلاً یہ جو ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس میں ججز کے بھی نام تھے, اس میں جورسٹ کے بھی نام تھے, اس میں بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن اتفاق رائے جس نام پہ ہوا وہ سلطان سکندر راجہ صاحب کا نام ہے. تو کیسے لوگوں کو مطمئن کیا جائے کہ ان کے آتے ہی ایک احتجاج ان کے دفتر کے بعد وہ بھی اناؤنس ہو گیا. ایک بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ لیجسلیشن ہوتی کہاں ہے. پرنسپل آف لیجسلیشن یہ بتاتا ہے کہ لیجسلیشن ایمپٹی ایریا آف لیجسلیشن میں ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیجسلیشن ختم کر دیں. آپ ریفارم کر سکتے ہیں اگر کوئی ایگزسٹنگ آکوپائڈ ایریا آف لیجسلیشن ہے. یہ ساری دنیا کے اندر پارلیمنٹری یہی اصول ہے. ہم اس اصول کو بھی نہیں بدل سکتے کہ وہ لیجسلیشن جو پہلے سے موجود ہے اس میں ریفارم کا عمل نہیں ہونا چاہیے, لیکن بلیم گیم سے کوئی ریفارم نہیں ہوگی کسی لا کے اندر بھی. میں ایک موقع ہے, میں اپوزیشن کے سامنے حکومت پاکستان کی طرف سے اس موقع پہ یہ آفر رکھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریفارم ہو تو ایریا آ جائے, آپ کے پاس 2 بلز ہیں, ان کے اندر آپ ریفارم کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کہنا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ کہ یہ ادارہ سارے کا سارا ناکارہ ہے یا کرپٹ ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور جو حالیہ ہمارے پاس تجربات موجود ہیں, حالیہ سے مراد یہ پچھلے 30 سال کے, ان میں یہ ضروری ہے کہ احتساب کا ایک ایسا نظام موجود ہو, نمبر 1 جو شفاف ہو, نمبر 2 جو سوفٹ ہو, کیسوں کے فیصلے ہو, کوئی لٹکا نہ سکے ان کو. سالہ سال تک لوگوں کے خلاف, جس طرح اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ججمنٹس آتی رہتی ہیں, آخر میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کیس ٹھیک نہیں تھا. اس لیے میرے یہ پوری توقع ہے ہاؤس سے کہ جب 2 آپ کے پاس انسٹرومنٹس آف لیجسلیشن آ رہے ہیں, ایک آئینی ترمیم ہے اور دوسری الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر امینڈمنٹ ہے, تو اس کو لٹکائے بغیر سب کو سن کے ہاؤس میں لایا جائے اور ان کو پاس کیا جائے. میں آپ کو ایک الیکشن کی مثال دے دیتا ہوں یہاں پہ کہ جو الیکشن ہوا امریکہ کا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ تسلیم نہیں کیا, اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کے رائٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ اس کے اوپر پابندیاں لگی اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر ثبوت پہلے پیش کریں گے دھاندلی کا, وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلاتی ہے, میری رائے یہ نہیں ہوگی. جس طرح میری رائے یہ نہیں ہے کہ انڈیا 7th لارجسٹ ڈیموکریسی ہے دنیا میں, تو ہمیں بھی کوئی ایسا یارڈ سٹک بے منیمم ہمیں کوئی پرنسپل بنانا ہوگا جس پہ الیکشن کے نتائج کو قبول کیا جا سکے. اس میں بعد میں جاؤں گا. میں دوسرے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. کوئی ایسا شخص, زیادہ اس کا جو اشارہ تھا وہ پنجاب کے اندر جو ACE اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے ڈرائی, کوئی ایسا آدمی بتایا جائے, ان سے ہم حساب مانگتے ہیں اس ادارے سے
جو یہ کہے کہ میری زمین تھی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بے دخل کر دیا گیا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بڑے بڑے نامور دانشور اور صحافی شام کو ہمیں ٹرانسپیرنسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر لیکچر دیتے ہیں, صبح لاہور کے بہترین علاقوں میں ان کے پیٹرول پمپ چلتے ہیں. 50 جگہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا سرکار کی زمین کے اوپر, اور پبلک یوٹیلٹی کے پلاٹس کو پیٹرول پمپ بنایا گیا, اور ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ سرکار کی زمین. یہ شہر آپ کے سامنے مثال ہے, آپ باہر نکلیں جو زمین آج سے 10 سال پہلے, آج سے 40 سال پہلے اس زمین کو ایکوائر کیا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, 10 سال پہلے تک آپ کو نظر آ رہی تھی, آج آپ اس وقت نقشہ نکال کے اور یہ زمین دیکھیں قبضہ ہو گیا. تو ایک کیس بھی اگر نمونے کے طور پہ اب بھی وقت ہے اگر کوئی دیا جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو تحقیق, تفتیش اور ری انویسٹیگیشن میں ہم ڈالنے کا وعدہ کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں چونکہ پالیٹکس کرتا ہوں اور پالیٹکس میرا پیشہ لکھ کے دیا ہوا ہو اور پتہ لگے کہ پیشہ ان کا قبضہ مافیا ہے, تو ان کے لیے تو رعایت نہیں مانگنی چاہیے کسی کو بھی. اس کا دوسرا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب نے جو حکم لیا, صرف ایک پروجیکٹ میں بات, چائنا کٹنگ چھوڑ دیجئے, کٹی پہاڑی کو چھوڑ دیجئے, ٹن ٹوٹے چھوڑ دیتے ہیں سارے, صرف ایک سیکولر ریلوے, کیا کیا لوگوں نے ڈرامے لگا کے وہاں قبضے نہیں کیے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, خواہ اس کا تعلق کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, وہ کمپرومائزڈ ہو سکتی ہے, نااہل ہو سکتی ہے, اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جا سکتی ہے, اس کا بازو مروڑ کے اس کو کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے. تو کیا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے؟ اسی طرح سے باقی پاکستان کے جو فیڈریشن کے یونٹس ہیں. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ آرڈیننسز آتے ہیں, میرا کوئی اور تھا, میں کسی اور کی کتابوں میں چلا گیا. میں آپ کو جناب چیئرمین آرڈیننسز کے بارے میں وہ بات نہیں کروں گا جو میرے سارے دوستوں نے کی ہے. میں دو صرف نقطے شارٹلی آپ کے سامنے آرڈیننس کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ مہربانی کر کے سارے آئین کا آرٹیکل 270A دیکھیے گا, جب بھی موقع ملے 270A آپ دیکھ لیجئے, آئین کا آرٹیکل. یہ جو 270A ہے اس کے مختلف حصے ہیں جناب چیئرمین. سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اس کا عنوان رکھا گیا ہے ٹیمپرری ویلیڈیشن آف سرٹن لاز ایکسیٹرا. پاکستان میں جو بھی ماورائے آئین, ماورائے قانون, ماورائے پارلیمان اور ماورائے اخلاقیات قانون نظام آیا یا دور آیا یا شخص آیا, اس کو اس کانسٹیٹیوشن میں ویلیڈیٹ کیا گیا. تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے کس کس نے کیا. 1969 میں اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا, اس کو 73 میں ویلیڈیٹ کیا گیا, اس کو 77 میں ویلیڈیٹ کیا گیا, اس کو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ویلیڈیٹ کیا گیا اور اس سے پہلے اس کو 99 میں ویلیڈیٹ کیا گیا. یہ دور ہیں جن میں ایسی حکومتیں آئیں جن کے پاس مانگے تانگے کی اکثریت نہیں تھی, ایکسکلوسیو 2/3 میجورٹی, تھمپنگ ون وے. اس کے باوجود
ان آرڈیننسز کی تعداد، میں ایک آرڈیننس جو بہت مشہور ہے اس کی طرف آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. جو آرڈیننسز جنرل مشرف کے دور کے تھے ان میں سے تقریباً 70 سے زیادہ آرڈیننسز ان کو یہاں ویلیڈیٹ کیا گیا. ایک آرڈیننس بچا، وہ کون سا تھا؟ وہ تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. اگر آرڈیننس برا ہے، اس کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں برا ہے، میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. آئیے آپ سارے مل جائیں تو 2/3 میجورٹی بن جاتی ہے. کیا آپ یہ سارا آئین آرڈیننس سے پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نظریہ ضرورت ہے نا، کہیں اچھا ہے، کہیں برا ہے، کہیں قبول ہے، کہیں نامنظور ہے. دوسری بات، آرڈیننسز کے بارے میں آئین کے آرٹیکل 89 میں یہ گنجائش ہے کہ جب شرط ایک ہے پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو تب حکومت آرڈیننس جاری کر سکتی ہے. کیا ایسا کسی اور دوسرے ملک سے مثال ڈھونڈ کے میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آرڈیننس آیا، آرڈیننس مر گیا، کسی بھی وجہ سے ہو، کسی بھی سائٹ کی وجہ سے ہو. I don't want to get into the blame game. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آرڈیننس اچھے ہیں، کچھ آرڈیننس اچھے نہیں ہیں. جو آرڈیننسز کے حوالے سے دوسری بات ہے، وہ یاد رکھنے والی بات یہ کہ ان آرڈیننسز کی عمر طے شدہ ہے. مثلا جن جزائر کے آرڈیننس کی بات کی گئی، وہ بھی اور باقی بھی، جب تک ان کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو وہ بل کہلائیں گے، نہیں لایا جائے گا تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. اس لیے اس پہ بھی اگر کوئی، ہم سارے چاہتے ہیں کہ اس آئین میں آرڈیننس جاری کرنے کی کوئی اجازت نہ ہو، تو آپ سارے مل کے کل یا اگلے ہفتے میں کسی اجلاس میں آپ ایک آئینی ترمیم مل کے لے آئیں اور سارے کھڑے ہو کے یہ پروویژن ختم کر دیں. اگر نہیں ہے تو پھر آدھا اچھا آدھا برا، نظریہ ضرورت اور نظریہ مخالفت رہ گیا نا. آبجیکٹیوٹی تو بات میں نہیں نظر آتی کسی جگہ. گلگت بلتستان کے الیکشن اور الیکشن بائی لارج، یہ آرگیومنٹ ان ٹوٹیلٹی جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس میں بنتا کیا ہے؟ آرگیومنٹ اس طرح سے بنتا ہے، میاں والی میں عمران خان جیتا، الیکشن میں جان لی، کھیت کی دوسری طرف بکر میں ہار گیا، آزاد جیت گئے، دوسری پارٹی الیکشن ٹھیک تھا. خوشاب میں پی ٹی آئی جیتی، الیکشن میں جان لی. سرگودا میں دوسری سائڈ جیت گئی، الیکشن ٹھیک تھا. فیصل آباد میں گورنمنٹ جیتی، الیکشن میں دھاندلی. سڑک کی دوسری طرف گجرا والا پورا دوسری سائڈ لے گئی، الیکشن ٹھیک تھا. پنجاب میں ہار گئے، الیکشن میں دھاندلی. سندھ میں جیت گئے، الیکشن ٹھیک تھا. ایک طریقہ اس کو کہنے کا یہ ہے جو کہا گیا. دوسرا طریقہ میں جس کی طرف دیکھتا رہا، کبھی یہاں کبھی آفس میں بیٹھ کے سنتا رہا، کوئی تجویز ایسی، عربی میں کہتے ہیں لکل داء دوا، کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. کسی نے تشخیص کی ہو، کسی نے بتایا ہو کہ پاکستان میں وہ کون سا الیکشن ہوگا جس کو ہم قبول کریں گے اور جس کا رزلٹ ہم مانیں گے اور کیسے کریں گے. اس کے لیے اگر کوئی مجلس سے غور و فکر بنائے، آپ جس کو کمیٹی کا نام دے دیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ 10-15 دن میں بتائے قوم کو کہ کیسے الیکشن کا نتیجہ قبول کیا جا سکتا ہے. 70 کے الیکشن سے
جو پی ایم اے تھا اس سے نہیں مانا. آگے آپ جب آتے ہیں تو وہ الیکشن جس میں ایک لیڈر صاحب پہ الزام لگا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی بی بی کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے لیے ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن القاعدہ کے سربراہ سے. دوسری سائڈ نے کہا ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. آخر کوئی تو دن اس قوم کی قسمت میں لکھا ہوگا, اس آئین کی قسمت لکھا ہوگا, اس دستوری الیکشن کی قسمت میں لکھا ہوگا جب یہاں جو بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے, جو آئین جانتے ہیں, پارلیمان جانتے ہیں, سیاست جانتے ہیں, ریاست جانتے ہیں, قوم جانتے ہیں, ملک جانتے ہیں, سلطنت جانتے ہیں, نظریہ ضرورت کو پیچھے رکھیں گے اور وہ ایسا لائے عمل اور وے فارورڈ دیں گے جو مسئلے کا حل ہوگا. ابھی راستہ بند نہیں ہوا جناب چیئرمین, یہ کام اب بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اور جو الیکٹرل لاز ہیں پاکستان کے 8 اکٹھے ہو گئے, الیکشن ایکٹ 2017, دونوں کے حوالے سے بلز آ رہے ہیں. یہ ساری ڈیبیٹ آپ ختم کر دیں گے, اس سے ساری ڈیبیٹ کو پرپیچولی آپ دفنا دیں گے. یو سیٹ اٹ ایٹ ریسٹ. اگر آپ قوم کو کوئی راستہ نہ راستہ دکھا سکیں تو تقریروں سے الیکشن فیئر نہیں ہوگا. راستہ دکھائیے, آگے بڑھیے, ہاتھ پکڑیے اس ادارے کا اور اپنا فرض ادا کیجیے. دوسرا یہاں تذکرہ ہوا فورن فنڈنگ کا, اور تیسرا ہوا براڈ شیٹ کا. اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ جناب ہول ہاؤس کمیٹی ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اور براڈ شیٹ جنرل مشرف کے دور سے شروع ہو کر آگے آتی ہے. وہ سارے لوگ جن کے نام ہیں, وہ سارے لوگ جن کی پراپرٹیز کا ذکر ہے, وہ سارے بلا لیں. یہاں ایک دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ہول ہاؤس کمیٹی میں بلایا گیا, اور جب حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے لیجسلیشن ہوئی, تب بھی لوگوں کو بلایا گیا, ان کو سنا گیا. تو سن لیتے ہیں نا کہ ایک طرف کوئی کہے کہ یہ ہاؤس, یہ محل, یہ دولت, یہ رہائش گاہ میری نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حق میں لندن کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, تو بتا دیں گے یہاں آ کے ہاؤس میں. ہمیں تو بہت خوشی ہے, اس لیے کہ آپ سول کورٹ کی آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی, سمن جاری کروائیں, سب کو بلائیں, واپس آئیں سارے آ کے پیش ہوں آپ کے سامنے. اور جو فورن فنڈنگ ہے اس کے اوپر کچھ میں 3 چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی تو یہ ہے کہ سب سے پرانے پی ٹی آئی, اس کے بعد مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF, چاروں کے حوالے سے فورن فنڈنگ کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کے پاس کارروائی چل رہی ہے. ہم حکومتی جماعت اس کو خوش آمدید کہتی ہے, اور پاکستان میں اس کے علاوہ بھی سیاسی جماعتیں 300 کے قریب, میں نے کسی سے پتا کیا, پتا لگا سیاسی جماعتیں ہیں. جو بھی سیاسی جماعت رجسٹر ہو اس سے یہ ضرور پوچھا جائے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی سے پوچھا گیا, 40,000 لوگوں کے نام دیے, سورس بتایا, ٹریل بتایا, پیسے بتائے, باقیوں کو چاہیے کہ بتائیں. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے اینکرز خاص طور پہ ان کے پروگرامز جو ہیں چیٹ شوز کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے. یہ معاملہ طے ہو گیا ہے,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2018 की जजमेंट है, 187 पेज, हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान, कि इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, ना ही इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल है, इसलिए जो वो कार्रवाई कर रहे हैं वो इलेक्शन ऑर्डर 2002 के नीचे है, और मैक्सिमम पेनल्टी जो कानून में मौजूद है, अगर किसी जगह कोई पैसे साबित होते हैं कि ये फॉरबिडन कह लीजिए ममनुआ फंडिंग है, तो उस हद तक फंडिंग जब्त हो जाएगी। एक दूसरा वादे किया हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आईन के मुताबिक जो किसी भी जमात को कालादम करार देने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और इसी में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस उसके लिए भेज सकती है। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको 164 दिन जनाब चेयरमैन मिले जब ये जजमेंट आई हनीफ अब्बासी के केस की, उससे लेके जब तक उनका आखिरी दिन था इन ऑफिस एज एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट। कोई रेफरेंस हो चाहते तो किसने रोका था, फाइल कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से, ट्रेजरी की तरफ से जितने भी 3 बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर लेजिस्लेशन के लिए मैं ऑफर करता हूं कि हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नंबर 1, नंबर 2 खवातीन, बच्चों और सोसाइटी के वल्नरेबल्स जिस तरह ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हवाले से लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आ जाइए। और जो पाकिस्तान में एहतसाब का इदारा और लैंड रिफॉर्म्स अगर आप करना चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एग्रीगेशन इकोनॉमी है, जमीन के साथ, ये ना कि पूरा पाकिस्तान एक दिन पता लगा प्लॉट बेच बेच के हमने प्लाटिस्तान बना दिया, ज़राअत के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं रही, पानी के नालों के ऊपर बड़े बड़े कब्जा ग्रुप बैठे हैं, कहते हैं मेरा पेशा सियासत है, मैंने नहीं नाला छोड़ना। और वो और कोई एरिया जो आप आइडेंटिफाई करना चाहें, इकोनॉमिक रिफॉर्म समेत, जुडिशियल रिफॉर्म समेत, हम उसके लिए तैयार हैं। आई थैंक यू फॉर हियरिंग मी पेशेंटली साहब, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये मोशन लेके आए। थैंक यू। The motion has been talked out. I will now read the prorogation order received from the chairman. In exercise of the powers conferred by clause 3 of Article 54, read with Article 61 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 18 January 2021. Thank you.